اگر شاہ جہان کو مغلیہ دور کا معمار بادشاہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ پاک و ہند کی بیشتر عمارات اسی دور کی یادگار ہیں۔ شاہ درہ لاہور میں شاہ جہاں کے دور کی عمارات میں مقبرہ جہانگیر، آصف خان کا مقبرہ، نور جہاں کا مقبرہ اور اکبری سرائے قابل ذکر ہیں۔ جہانگیر اور آصف خان کے مقبروں میں اکبری سرائے سے گزر کر ہی داخل ہوا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سرائے کی تعمیر کا آغاز اسلام شاہ سوری کے عہد میں ہوا اور احاطے میں موجود مسجد بھی اسی دور کی ہے، مگر یہ سرائے دور شاہ جہانی میں مکمل ہوئی۔ سرائے کو ڈاک خانہ کے طور پر بھی استعمال کیا گیا۔ سرائے آصف خان اور جہانگیر کے مقبروں کے درمیان میں واقع ہے۔ سرائے کا کل رقبہ تقریباً 12 ایکڑ ہے۔ مغلیہ طرز تعمیر کے مطابق سرائے میں 2 بڑے دروازے بھی بنائے گئے ہیں، جن کی تزئین و آرائش نقاشی اور غالب کاری سے کی گئی ہے۔ جہانگیر کے مقبرے میں داخلے کا بھی یہی دروازہ ہے۔ کسی زمانے میں یہ دروازہ سرائے سے نکلنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کی تزئین و آرائش پر خوب توجہ دی جاتی ہے۔ میں جس عمارت میں کھڑا ہوں یہ دراصل مقبرہ جہانگیر کا احاطہ ہے، جسے اکبری سرائے کا نام دیا گیا ہے۔ یہ عمارت شاہ جہانی دور میں تعمیر کی گئی۔ اس کے چاروں اطراف چھوٹے چھوٹے 180 کمرے تعمیر کیے گئے ہیں، جو کہ چھوٹی اینٹوں سے بنائے گئے ہیں۔ ہر کمرے کے آگے ایک چھوٹا سا برآمدہ بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ تمام کمروں کا فن تعمیر یا طرز تعمیر ایک جیسا ہے۔ یہ عمارت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اکبری سرائے دور شاہ جہانی میں مکمل ہوئی۔ شاہ جہان کے دور کا ایک مورخ ملا عبدالحمید اپنی کتاب بادشاہ نامہ میں سرائے کو جلو خانہ روضہ کے نام سے موسوم کرتا ہے، جس کا مطلب ہے مقبرہ کا منسلکہ احاطہ۔ سرائے میں 180 چھوٹے کمرے تعمیر کیے گئے ہیں۔ ہر کمرے کے آگے برآمدہ ہے۔ سرائے کے کونوں میں برجوں کا اضافہ بھی کیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر سرائے کو مسافروں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اور اسی میں مقبرہ جہانگیر کے محافظ بھی قیام پذیر ہوتے تھے۔ سرائے کے کمرے مسافروں کی رہائش گاہ کے علاوہ سامان، ہتھیار اور دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ سرائے میں رکنے والے مسافروں کے جانوروں کا چارہ، ان کے لیے ٹھنڈا اور گرم پانی اور بستر مفت میں دستیاب ہوتے تھے۔ سرائے میں طبیب بھی ہمہ وقت موجود ہوتا تھا۔ مسافروں کے قیام اور کھانے کے لیے سرائے میں خانسامہ اور باورچی بھی موجود رہتے تھے۔ سرائے میں مسافروں کے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ایک بہت بڑا کنواں بھی کھودا گیا تھا، جو اب بھی کافی حد تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ سرائے کے تمام کمروں کا فن تعمیر ایک جیسا ہے۔ تمام کمرے چھوٹی اینٹوں سے ہی بنائے گئے ہیں، جو 400 سال گزرنے کے باوجود بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ سرائے کی اصلی حالت میں بحالی کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ سرائے کو 1993 میں یونیسکو کی عارضی عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اکبری سرائے کو اپنی تاریخی اور عمارتی اہمیت کے پیش نظر نوادرات کے قانون مجریہ 1975 کے تحت محفوظ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس سرائے میں سوداگروں اور مسافروں کو قافلوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ لاہور میں داخلے کے خواہش مند افراد بھی یہیں ٹھہرا کرتے تھے اور بادشاہ سلامت سے اجازت کا پروانہ ملنے کے بعد یہاں سے لاہور میں داخل ہوتے تھے۔
سرائے کے احاطے میں موجود برگد کے اس درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ درخت بھی تقریباً 400 سال پرانا ہے۔ ابھی میں سرائے کے عقبی دروازے کی جانب آیا ہوں اور اس میں موجود سیڑھیوں کی مدد سے آپ سرائے کی چھت پر بھی جا سکتے ہیں۔ ابھی میں چھت پر آیا ہوں اور آپ کو یہاں کے مناظر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سرائے کی اوپری منزل جو تھی یا دروازے کی اوپری منزل وہ کس طرح کی تھی اور یہاں سے سرائے کے اطراف کے مناظر جو ہیں کس طرح کے ہیں۔ عقبی دروازے کی اوپری منزل پر بھی کچھ کمرے بنائے گئے تھے جو کافی حد تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، اور ان کے آثار سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ بہت شاندار کمرے تھے جن کی تزئین و آرائش پہ خوب توجہ دی جاتی تھی، اور اگر آج بھی ان کو اپنی اصلی حالت میں بحال کر دیا جائے تو یہ ایک عظیم شاہکار بن سکتا ہے۔ یہاں سے آصف خان کے مقبرے اور سرائے کے کمروں کا بہت اچھی طرح نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ سرائے کے مغربی سمت 3 گنبدوں والی مسجد ہے جس پر بیرونی سمت سنگ مرمر کی جڑائی سے مزین سرخ پتھر لگایا گیا ہے۔ اس مسجد کے فن تعمیر سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسجد سوری دور میں بنائی گئی تھی، تاہم کچھ لوگ اسے شاہ جہانی دور کی تعمیر بھی قرار دیتے ہیں۔ مسجد کی تزئین و آرائش اور بحالی پر کام جاری ہے۔ مسجد کا طرز تعمیر مغلیہ دور کی دیگر مساجد سے قدرے مختلف ہے۔ مسجد کے صحن میں پانی کے لیے ایک حوض بھی بنایا گیا تھا جو یقیناً وضو کے لیے استعمال ہوتا ہوگا۔ مسجد کا صحن اطراف سے 3 سے 4 فٹ بلند ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس تاریخی اور ثقافتی ورثے کو محفوظ بنا کر آنے والی نسلوں کے حوالے کیا جائے۔